قرآن و سنت کی روح سے تصویر کشی حرام ہے، تو یہ آپ کے سامنے جو اتنے بڑے بڑے ویڈیو کیمرے گھوم رہے ہیں یا ٹی وی پر آپ کی تصویر آ رہی ہے، آیا یہ صحیح ہے یا اچھا ہے؟ یہ سوال کر لیا۔ دیکھیے، کتاب و سنت کی روح سے جو چیز حرام ہے وہ ہاتھ سے تصویر بنانا ہے۔ کیمرہ تھا ہی نہیں، حضور کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی، ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر حرام مطلق ہے۔ اس سے پہلے وہ بھی حرام نہیں تھی، یہ بھی جان لیجئے۔ جیسے سجدہ تعظیمی جائز تھا، ایسے ہی حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے تماثیل، یہ بڑی بڑے تماثیل بناتے تھے لوگ، جنات جو تھے ان کے لیے، لیکن شریعت محمدی میں ہاتھ سے تصویر بنانا جاندار کی نقشہ ہے، آپ کھینچ رہے ہیں، کوئی فطری لینڈسکیپ ہے، کوئی حرج نہیں، جاندار کی تصویر بنانا حرام مطلق ہے۔ لیکن جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو اب یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا کہ آیا وہی حکم اس پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ عالم عرب کے علماء جو ہیں چوٹی کے، وہ اس کے قائل ہیں کہ اس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوگا، ہاتھ سے بنانے والی تصویر پر ہوگا۔ البتہ انہوں نے کہا پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے، ہاں تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں کے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ اس کو بھی، اس کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے، جائز کیسے؟ اس حوالے سے بہت سے علماء ہیں جن کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپتے ہیں، جن کی جو بھی ہوتی ہیں مجالس شورا، اس کے بھی اجتماعات جو ہیں ان کے فوٹو آتے ہیں۔ تو عمل بہت سے حضرات کا مختلف ہے، لیکن ہم عمل کی بات نہیں کر رہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ حرام ہے، البتہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے جو معاشرتی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دین کی ضرورت ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اب ایک ہے آپ آڈیو سن رہے ہیں، وہ زیادہ دیر سن نہیں سکتے، ایک ویڈیو ہے، یا تو آدمی آپ کے سامنے موجود ہے 2 گھنٹے کی تقریر آپ سن سکتے ہیں، ہلتے بھی نہیں، وہی آپ کو آڈیو سننا پڑے تو آپ پہلو بدلیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ویڈیو ہے تو آپ بات سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو ہم نے اس کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہوئے اختیار کیا۔ اور یہاں بھی بتا دوں، جو سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانی کے آخری شیخ الاسلام تھے علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید عبد الفتاح ابو غدہ، یہ اس وقت فقہ حنفی کے عالم عرب میں سب سے بڑے ماہر ہیں، ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کی رائے میں آڈیو پر لے کر آیا ہوں، بلکہ اب یہ وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے۔ وہ تو یہاں پر جب آئے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک علماء کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، ایک تو علماء جو ہوتے تھے کنونشن اسلام آباد میں تو مقامی علماء کے ہوتے تھے، ایک انٹرنیشنل، اس میں وہ بھی آئے۔ تو مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھے، فقہ حنفی کے عالم عرب کے چوٹی کے جو ہے وہ استاد ہیں، ملنے گئے ہوٹل میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا، آپ کیا یہ دعوت دے کر گئے کہ آئیے ہمارا دارالعلوم دیکھیے، وہ آئے۔ انہوں نے اپنے داماد کو مولانا محمد تحسین صاحب کو بھی بلا لیا، وہ ابھی زندہ ہے، ان سے اس واقعے کی توثیق کرائی جا سکتی۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ جب وہ مہوی صاحب وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جب بتایا گیا کہ آ گئے ہیں علامہ کوثری صاحب کو علامہ عبد الفتاح ابو غدہ، تو ہم سب اٹھ کر باہر نکلے، دیکھا ان کی گردن میں کیمرہ لٹک رہا۔ اب ہم بڑے پریشان، یہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں حرام، اور یہاں بھی کیمرہ لے کر عالم دین جو ہے اتنا بڑا مفتی آیا ہے۔ خیر خاموش رہے۔ اب جب جا کر کمرے میں بیٹھ گئے، انہوں نے کھولا، کیمرہ نکالا اور کہا سورہ اجتماعیہ، یعنی ایک جو ہے گروپ فوٹو میں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذرا ٹھیک ہو جائے، سیدھے ہو جائے، بیٹھ جائے، سورہ اجتماعیہ۔ اب مولانا بلوری صاحب جو ہے خاموش نہیں رہ سکتے، نہیں حرام، ہمارے نزدیک حرام، ہمارے نزدیک حرام۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، پوچھا دلیل کیا ہے حرمت کی؟ جو دلیل لائے انہوں نے کاٹ دی۔ آخر میں مولانا بلوری کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں حرام تو نہیں ہے، ہم اسے تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کا موقع، آپ حرام کہتے ہیں، دلیل لانی پڑے گی۔ یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل موقع۔ بعض چیزیں ہمارے یہاں بس مشہور ہو گئی ہیں، اور بعض علماء یہاں تک کہ ہمارے اس وقت کے جو علماء ہیں وہاں طالبان کے، وہ بھی اسی طریقے کی عمل کر رہے ہیں۔ ٹی وی کو بری شے نہیں ہے، ٹی وی کے ذریعے سے آپ کیا پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ تھا کہ ایک زمانے میں تو یہ رائے تھی کہ لاؤڈ اسپیکر اذان بھی حرام ہے، نماز کی امامت بھی حرام ہے۔ اب ایک امام کر رہا ہے، 2 لاکھ آدمی پیچھے تبلیغی اجتماع میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ امام نے کب اللہ اکبر کہا۔ امام سجدے میں پڑا ہوا ہے، پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام کھڑا ہو گیا، پوری جماعت گری ہوئی ہے سجدے میں، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ اللہ کے بندو، آخر وہاں بجلی بھی جلاتے ہو کہ نہیں جلاتے؟ وہاں پر جو ہے لالٹینیں جلایا کرو، بجلی کا کیا تمہیں حق پہنچتا ہے؟
لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ اپنی نگاہ کو وسعت دی جائے. لاؤڈ اسپیکر میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اذان دیجیے تو یہ اچھا ہے، اس کے ذریعے گانے نشر کریں گے برا ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دین کی تعلیم کی جائے وہ اچھی ہے. اگر کچھ اور فحاشی کریں گے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے یا جو CNN وغیرہ کرتے تو وہ برا ہے. مجھے اپنے دل میں یاد کرتا، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائے کے اکبر ہوتی. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ یاد رکھو. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ، جب چاہو تو آگا. تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے کو اذا سألت فاسأل اللہ. اب آپ دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا ہے حرام نہیں ہے دنیا کی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. عام سوال کریں مدد، اسی پر دنیا قائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو. سوال یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ کو مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے ذریعے ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا مسافر جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں، ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد کوئی بات نہیں رہی، وہ کوئی شخص آ گیا اور وہ بات پوری کر. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ اللہ کے دو انگلیوں کے مابین نہیں چاہتا کر دیتے. کیا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھتے؟ اللہ فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، آپ کی تکلیف کو رفع کرتے، آپ کی ضرورت اسی سے کسی اور. یہ ہے توحید کا لب الباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ایک بات بولو، ایمان کا خلاصہ لب الباب کیا؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے. اصل ایمان. اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبیل جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل جو ہے اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ کیا یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف استعانت ہی میں ثواب بھی آ گیا. کبھی مدد دے، آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں بھی مدد. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیجیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے، استغاثہ اللہ، دعائی اللہ، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ. صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ لك وَإِذِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کوئی جو اللہ نے تمہارے لیے. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی. یہ جو ایمان ہے یہ خوف اور فضل دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا کہ اللہ کا ولی. وہ لوگ بھی خوف اس بات، کس سے خوف ضرور
اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں تو اس کے سامنے جب یہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا وہ آئے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑا، کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی. اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان قلم میں اٹھا دی گئی وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی. اس کی قلم اٹھا، جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم نہیں جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خوشبو ہو. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ مطلب ان کا ہے جو ہم نے پڑھا، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت ہے. اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور مطلب جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت جاہد تھا، یہاں امامک ہے. امام مطلب اپنے سامنے پاؤ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے اپنی صلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کو دماغ سے نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض کی ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت دور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فاطمہ کا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے دیش میں خوف خدا نہ. وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رہے. یعرف کا تو اللہ اپنی توجہ تو رکھے گا. شدت میں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا، وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی، سنسیٹی ہوگی. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شدت کی کمی کرے. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواست مانگی گئی نہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں رشوت دے دی. چھوڑو نہیں اس کو، تو تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو؟ خواہ آپ کیا سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری سیئات ان کی جڑ پٹ گئی. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی لم یکن لیخطئک، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آنا. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت سے صحیح. اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ تغابن، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. سر دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہلا کے دے گئے. اے اللہ تیری طرف سے مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. یہ دیکھ خیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خط ہے مزاج.
اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تبرأ، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، فوت زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا تو اور تکلیف، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ اسٹیج پہ پہنچ گیا، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان تبرأ، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کرنا نہیں، جو چیز، لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ تمہیں دے دے اتراؤ مت، وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے سیدھ ہو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت تسلیم و رضا، جو تیرے ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی جیل میں اطلاع ملی بیٹی کی بیماری، تو خط لکھا ہے اشعار کی شکل کا، آخری شعر میں تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، ہم کبھی منظور، ہم چاہتے ہیں بیٹی کے لیے شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں، ہمیں منظور، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے قد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ، تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف پھر جو راحت میسر آتا، ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، شخصیت جھیلنی ہی ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر، مشقت تو کرنی پڑے گی، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ، تو یہ ہے